اچھا، لاسٹ لیکچر میں ہم نے انٹیٹی ریلیشنشپ ماڈلنگ سٹارٹ کیا ہوا تھا، اور ہم نے جو لاسٹ ٹاپک پڑھا تھا وہ تھا ریفائنمنٹس ان انٹیٹی ریلیشنشپ ماڈلنگ۔ آج کے لیکچر میں ہم اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں، اور کچھ فردر جو ٹرمینالوجیز اور کنسیپٹس رہ گئے تھے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس میں تھا اسٹرانگ اور ویک انٹیٹی ٹائپس۔ تو اسٹرانگ انٹیٹی ٹائپ وہ ہوتے ہیں، یا یہ ریلیشن شپ ٹائپس بھی آ جاتے ہیں، جو دوسروں پہ ڈپینڈ نہیں کرتے، یعنی کہ ان کا جو ایگزسٹنس ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ تو انٹیٹی ٹائپ دیٹ از ناٹ ایگزسٹنس ڈیپینڈنٹ آن سم ادر انٹیٹی ٹائپ، اس کو ہم کہتے ہیں یہ اسٹرانگ ہے۔ ایچ اسٹرانگ انٹیٹی occurrences is uniquely identifiable using the primary key attribute of that entity type۔ اور یوزولی جتنے بھی آپ کے ٹیبلز ہوتے ہیں تو ان میں یہ ایسے ٹیبل ہوتے ہیں جن کی اپنی پرائمری کیز ہوتی ہے، اور وہ پرائمری کیز کسی اور ٹیبل سے ڈیرائیوڈ، یعنی کہ ان کی فارن کیز کا کمبینیشن ملا کے آپ کوئی پرائمری کی نہیں بناتے، بلکہ اس کی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ ایگزسٹنس ہوتی ہے۔ ویک انٹیٹی ٹائپ وہ ہوتے ہیں کہ جو ایگزسٹنس ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کسی اور انٹیٹی ٹائپ کے اوپر۔ ایچ ویک انٹیٹی occurrences cannot be uniquely identified using only the attribute associated with that entity type۔ یعنی کہ اس میں جو آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے جو ایٹریبیوٹ چاہیے ہوتے ہیں، اس میں لازمی ایک یا دو یا کچھ سیٹ اپ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں جو دوسرے فارم کیز کے طور پہ آئے ہوتے ہیں اس کے ٹیبل میں۔ تو اگر وہاں پہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتے تو وہ فارم کی وہاں پہ نہیں ہوتی، تو یہاں پہ اس میں آپ ریکارڈ انسرٹ نہیں کر پاتے۔ نوٹ دیٹ دیئر از نو پرائمری کی فار دا پریفرنس انٹیٹی، یا جو ویک انٹیٹی ہوتی ہے۔ تو اب کلائنٹ جو ہے وہ پریفرنسز دیتا ہے، تو اگر کلائنٹ ہے ہی نہیں تو پریفرنسز وہ کیا دے گا، رائٹ؟ پریفرنسز جو انٹیٹی ہے یہ ایک ویک ہے، اور یہ ہماری جو ڈریم ہوم کی اسٹڈی ہے اس میں ایک کسٹمر یا کلائنٹ آتا ہے اور وہ پراپرٹیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، رائٹ، رینٹ یا پرچیز کرنے کے لیے۔ تو اس میں وہ اپنے پریفرنسز نوٹ کر لیتے ہیں کہ مجھے یہ پراپرٹیز جو ہے وہ چاہیے۔ تو اب وہ ریکارڈ آپ ان دو سیٹس میں رکھتے ہیں، تو کلائنٹ کے اندر یہ ایک اسٹرانگ انٹیٹی ہے اور اپنے کلائنٹ نمبر کو اس کی پرائمری کی رکھتی ہے، اور یہی پرائمری کی جو ہے یہ پھر یوز ہوتی ہے پریفرنسز کے اندر کہ کس کلائنٹ نے کون سی پریفرنسز سیٹ کی ہوئی ہے اپنے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا پریفرنسز ٹائپ کیا تھا، رینٹ ہے یا جو بھی ہے، ٹھیک ہے، یا پرچیزنگ ہے، اور میکسیمم رینٹ اس کا کتنا ہے۔ تو اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلائنٹ اسٹیٹس، اب کس کلائنٹ نے اسٹیٹ کیا ہوا تھا یہ بعد میں ہم یہاں پہ ایز اے فارن کی جو ہے کلائنٹ نمبر یہاں پہ ہم بعد میں جو فزیکل ڈیزائن ریلیشن اسکیمیں بناتے ہیں وہاں پہ پھر ہم موو آن کر لیتے ہیں۔ اس وقت یہ کنسیپچول ڈائیگرام ہے، تو کنسیپچول ڈائیگرام کے اندر ہم پرائمری کی اور فارن کی کے جو ریلیشن شپ ہے وہ شو نہیں کرتا، یہ شو کر رہا ہے کہ کلائنٹ از ایکچولی اسٹیٹنگ دا پریفرنسز، تو وہ پھر یہاں پہ آپ ایڈ کر دیتے ہیں بعد میں۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریفرنسز جو سیٹ ہے یہ ویک ہے، اور جو اسٹرانگ انٹیٹی ہے کلائنٹ، وہ کلائنٹ جو ہے وہ اسٹرانگ ہے۔ اسی طریقے سے ریلیشن شپ ٹائپس میں بھی ویک بھی ہوتے ہیں اور اسٹرانگ بھی ہوتے ہیں۔ تو ریلیشن شپ ٹائپ سیٹ آف میننگ فل ایسوسیشن امانگ انٹیٹی ٹائپس۔ اسٹاف اور برانچ کے درمیان ریلیشن شپ کیا ہے کہ برانچ ہے اسٹاف، یا اسٹاف ورکس ان دا برانچ، ٹھیک ہے؟ تو یہ اب ہیز جو ہے یہ ان کے درمیان ریلیشن شپ ہے۔ اسی طریقے سے ڈگری آف ریلیشن شپ ٹائپ کیا ہوتی ہے، تو اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف دو انٹیٹیز انوالو ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر دو ہے تو اس کو ہم بائنری کہتے ہیں، اگر تین ہے تو اس کو ہم ٹرنری کہتے ہیں، سو آن سو فورتھ۔ تو پرائیویٹ اونرز اونز کرتے ہیں پراپرٹی فار رینٹ کو، یہ پی ایکسٹرا لکھا ہوا ہے، لیکن پراپرٹی اونز کرتے ہیں پراپرٹی۔ اب یہ جو ریلیشن شپ ہے کون سا اونر کس پراپرٹی فار رینٹ کو کتنے ڈیوریشن کے لیے اون کر رہا تھا، یہ سارے بعد میں پھر آپ کو یہ انفارمیشن اسٹور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک ریلیشن شپ ٹائپ ہے، اور اس کی جو ڈگری ہے وہ 2 ہے، ٹھیک ہے، 2 اس کی ڈگری ہے۔ ریکرسیو ریلیشن شپ کون سے ہوتے ہیں؟ جو اپنے اوپر ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اسٹاف سپروائز کرتا ہے اسٹاف کو، تو یہ کیا ہے؟ یہ ریکرسیو ریلیشن شپ ہے۔ تو اور ریلیشن شپ کو ہم یہ سپرویژن کو ہم کیا کہہ لیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ سپروائزر ہے، تو کچھ اسٹاف جو ہے وہ سپروائزرز ہوں گے اور کچھ نہیں ہوں گے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ریکرسیو ریلیشن شپ۔ اور ریکرسیو ریلیشن شپ کا جو یوزلی ایک پراپر ٹرمینالوجی ہوتی ہے، جس طرح سپروائزی کس اسٹاف کا کون سا سپروائزی ہے، تو وہ آپ یہاں سے اس ریکرسیو ریلیشن شپ سے ڈٹرمائن کر لیتے ہیں۔ ریلیشن شپ ٹائپ ویئر دا سیم انٹیٹی ٹائپ پارٹیسپیٹ مور دین ونس ان ڈفرینٹ رولس،
ٹھیک ہے. تو سپروائزر کا رول ہے, منیجر کا رول ہو سکتا ہے, ٹیچر کا رول ہے. اے پرسن از اے اسٹوڈنٹ اینڈ اے پرسن کین بی اے ٹیچر, ٹھیک ہے. تو یا اے پرسن ٹیچ ٹو پرسنس. تو اس طریقے سے جو ڈفرینٹ رولز ہوتے ہیں وہ پھر آپ ابسٹریکٹ آؤٹ کرتے ہیں ایز اے ریکرسیو ریلیشن شپ, اور اس کو آپ کوئی نام دے دیتے ہیں. اچھا, کمپلیکس ریلیشن شپ کون سے ہوتے ہیں؟ جس میں جو پارٹیسپیٹنگ انٹیٹیز ہے وہ دو سے زیادہ ہوتے ہیں. دو نہیں ہوتے بلکہ دو سے زیادہ ہوتے ہیں. تو اب اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون سا کلائنٹ کس برانچ میں کس سٹاف کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے یا اپنے آپ کو رجسٹر کروا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو رجسٹرز ریلیشن شپ ہے اس میں اصل میں 3 انٹیٹیز انوالو ہے اور تینوں اسٹرانگ انٹیٹیز ہے, رائٹ. رجسٹر جو ریلیشن شپ ٹائپ ہے یہ اٹ سیلف ایک ڈپینڈ کر رہا ہے ان باقی تینوں کے اوپر. تو یہ ایک ریلیشن شپ ٹائپ بن گیا اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ کمپلیکس ریلیشن شپ ہے, یہ سمپل نہیں ہے. سمپل میں 2 ہوتے ہیں میکسیمم. ریلیشن شپ آف ڈگری 3 از کالڈ ٹرنری ڈگری, 4 از کالڈ کوارٹرنری. تو یہ اپنی ایک وہ ہے, آپ کو پتہ ہے سنگل, ڈبل, ٹرنری, کوارٹرنری, پینٹا, سو آن سو فورتھ, ہیگزا وغیرہ, یہ اپنی ایک ٹرمینالوجیز ہے. تو کمپلیکس ریلیشن شپ اینی ریلیشن شپ ود مور دین 2 انٹیٹیز, ٹھیک ہے, جس میں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ کمپلیکس ریلیشن شپ ہے. ایٹریبیوٹ کیا چیز ہے, آلریڈی یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ پراپرٹی آف این انٹیٹی آر اے ریلیشن شپ ٹائپ. اور اگر آپ اس میں دیکھتے ہیں آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے اس میں دیکھتے ہیں تو کلاس کے جو پرائیویٹ یا پبلک ویریبل آپ نے ڈکلیئر کیے ہوتے ہیں وہ اس کے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں, رائٹ. تو ایٹریبیوٹ کا ڈومین کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹا بیس کی ٹرمینالوجیز میں آپ جو کالم کے نام ہوتے ہیں وہ آپ کے ایٹریبیوٹس ہے کسی بھی ٹیبل یا ریلیشن شپ ٹائپ کے. اور ان کا ڈومین کیا ہوتا ہے؟ دا سیٹ آف الاؤبل ویلیوز, یہ تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں. سمپل ایٹریبیوٹ کون سا ہوتا ہے؟ این ایٹریبیوٹ کمپوزڈ آف اے سنگل کمپوننٹ ود این انڈیپینڈنٹ ایگزسٹنس. سمپل ایٹریبیوٹ کین ناٹ بی فردر سب ڈیوائڈیڈ انٹو اسمالر کمپوننٹس. اگر آپ ایڈریس دیکھیں تو ایڈریس کو اگر آپ نے ایک کالم رکھ دی ہے تو یہ ایک کمپلیکس ایٹریبیوٹ ہے یا کمپوزٹ ایٹریبیوٹ ہے. اس کے اندر کافی سارے ڈیٹیلز ہے, آپ کے ہاؤس کا نمبر, اسٹریٹ کا نمبر, محلہ, اور آپ کے سٹی, اور آپ کا پروونس یا اسٹیٹ, آپ کا کنٹری وغیرہ. تو یہ سارے کمبینیشن یا پوسٹ کوڈ بھی آ جاتا ہے. تو یہ سارے اگر آپ اکٹھے کر لیتے ہیں اور ایک ایڈریس کے کالم میں ڈال لیتے ہیں تو یہ ایک کمپوزٹ ایٹریبیوٹ بن جاتا ہے. تو کمپوزٹ ایٹریبیوٹ کمپوزڈ آف ملٹیپل کمپوننٹس یا ملٹیپل پارٹس, ٹھیک ہے, each within an independent existence, can be further divided to yield smaller components with an independent existence of their own. تو آپ سٹی کو, آپ ولیج کو, آپ اپنے باقی جو ڈیٹیلز ہے اسٹریٹ لائن 1 جو اسٹریٹ ایڈریس ہوتا ہے 1 یا 2, آپ یوزولی اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ آپ 2 لائنوں میں اس سے وہ لیتے ہیں کہ اپنا اسٹریٹ ایڈریس ڈسکرائب کرو. اس کے بعد پھر آپ سٹی یا پوسٹ کوڈ اور پھر اسٹیٹ اور کنٹری آپ سلیکٹ کرتے ہیں. اچھا, سنگل ویلیوڈ ایٹریبیوٹ کون سے ہوتے ہیں؟ اب کچھ ایٹریبیوٹ ایسے ہوتے ہیں جن کی ویلیو صرف ایک ہوتی ہے, کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی مور دین 1 ویلیوز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کمپوزٹ ایٹریبیوٹ میں تو ایٹریبیوٹ کا کمبینیشن ہوتا ہے. سنگل ویلیوڈ میں ویلیو ملٹیپلز ہو سکتی ہے. این ایٹریبیوٹ دیٹ ہولڈز اے سنگل ویلیو فار ایچ اکرنسز آف این انٹیٹی ٹائپ, فار ایگزامپل برانچ نمبر آف دا برانچ انٹیٹی ٹائپ. ملٹی ویلیوڈ اب کون سا ہوتا ہے کہ ایک ایٹریبیوٹ کے ایک سے زیادہ ویلیو ہو سکتی ہے. این ایٹریبیوٹ دیٹ ہولڈز ملٹیپل ویلیوز فار ایچ اکرنسز آف این انٹیٹی ٹائپ, فار ایگزامپل ملٹیپل ویلیوز فار دا ٹیلیفون نمبر برانچ آر آف برانچ نمبر. تو جو ٹیلیفون نمبر ہے یہ ہو سکتا ہے ایک برانچ کے اندر ایک سے زیادہ فون نمبرز ہو. تو اب اس کے اندر یہ ایسا کالم ہے کہ ملٹیپل ویلیوڈ ایٹریبیوٹ ہے, ٹھیک ہے. تو ملٹیپل ویلیوڈ میں اور کمپوزٹ ایٹریبیوٹ میں آپ کو ڈفرینس پتہ ہونا چاہیے. کمپوزٹ میں مور دین 1 کمپوننٹس ہوتے ہیں, پارٹس ہوتے ہیں, اور ہر ایک کی اپنی اپنی ویلیو ہوتی ہے. ملٹی ویلیوڈ میں ایک ہی پارٹ ہوتا ہے لیکن اس ایک پارٹ کی مور دین 1 ویلیوز پاسبل ہو سکتی ہے. تو یہ ڈفرینس آپ کو کلیئر ہونا چاہیے. ڈیرائیوڈ ایٹریبیوٹس کون سے ہوتے ہیں؟ جو ایگزسٹنگ ایٹریبیوٹس سے کچھ کمپیوٹیشن کر کے آپ ڈیرائیو کر لیتے ہیں. اور اس کی آسان ترین اگزامپل یہ ہے کہ آپ نے ڈیٹ آف برتھ اسٹور کیا ہوتا ہے اور آپ ایٹ اینی ٹائم جو ہے وہ ایج جو ہے وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ڈیٹ آف برتھ سے کرنٹ ٹائم کے ساتھ کمپیئر کر کے. کچھ لوگ جو ہے وہ ایج کو, ایسے بھی کچھ اسٹوڈنٹس میں نے دیکھے ہیں جو ایج کو ایز اے ویلیو اسٹور کر لیتے ہیں, جو کہ ٹوٹلی غلط ہے کیونکہ 1 سال بعد تو وہ انویلڈ ہو جائے گی. تو لہٰذا اس طرح کی غلطی آپ نے نہیں کرنی.
ڈیٹ کو اسٹور کرتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ڈیٹس کو بھی اس میں بھی ہم آگے دیکھیں گے کہ ہم نے یو ٹی سی اور جی ایم ٹی یا وہ جو اسٹینڈرڈز ہیں اس کو کیسے ہم فالو کرتے ہیں، اور ہم گلوبلی یا لوکلائزیشن ہم ڈیٹس وغیرہ کی کیسے کرتے ہیں، یہ پھر بعد میں ہم دیکھ لیں گے. ڈائگرامیٹک ریپرزنٹیشن آف ایٹریبیوٹ ہم کیسے ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ پہلے جو اگر آپ نیٹ کے اوپر دیکھو گے تو لوگ ایک ریکٹینگل کے فارم میں انٹیٹی لکھتے تھے اور پھر اس کے ساتھ لنک کرتے تھے اس طرح اوول شیپ میں کافی سارے ایٹریبیوٹس. تو آپ کو بہت زیادہ ایگزامپلز اس طرح کے نیٹ کے اوپر ملیں گے، لیکن جو لیٹسٹ کنونشن ہے ان کو ریپرزینٹ کرنے کا وہ یہ جس طرح کلاس ڈائیگرام کلاس کا سمبل ہوتا ہے، لیکن اس میں بیہیویئرل والا کمپارٹمنٹ نہیں ہے، اس میں صرف 2 کمپارٹمنٹ ہوتے ہیں. پہلے کے اندر اس کا نام اور دوسرے کے اندر اس کے ایٹریبیوٹس یا کالمس، ٹھیک ہے. اس کے اندر پھر آپ فردر جو ہے کانسٹینٹس وغیرہ آپ کنونشن یوز کر کے اس کو ڈیفائن کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر سٹاف نمبر کے ساتھ آپ نے لکھ دیا بریکٹ کے اندر کہ یہ پرائمری کی ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ نے ٹوٹل سٹاف لکھ دیے تو یہ اصل میں ایگزسٹ نہیں ہوگا یہاں پہ، بلکہ یہ ایک ڈیرائیوڈ ایٹریبیوٹ ہوگا. یعنی کہ جب آپ کیوری بنائیں گے تو اس وقت ایک ایٹریبیوٹ آپ کا ٹوٹل سٹاف آپ کیلکولیٹ کریں گے نمبر آف روز کے اوپر. اب وہ کیسے کرتے ہیں وہ بعد میں ہم دیکھ لیں گے. اسی طریقے سے ٹیلی فون نمبر جو ہے آپ کہتے ہیں میکسیمم 1 منیمم 1 ہوگا، 1 مسٹ ہے، اور میکسیمم 3 تک پاسبل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب یہ آپ پھر کیسے مینیج کرتے ہو ڈیٹا بیس میں، یہ بعد میں ہم اس کو ڈیزائن کریں، جب ہم اس کو پراپرلی ڈیزائن کریں گے تو آپ کو پھر سمجھ آ جائے گی. تو ملٹیپل ویلیوڈ ایٹریبیوٹ ہے یہ ایک. کمپوزٹ یہ دیکھیں آپ ایڈریس دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر 3 کالمس ہے. تو یہ ایک سمپل سا ڈائیگرام جو ہے آپ کو بتا رہا ہے کہ اوور آل یہ ایٹریبیوٹس کا ایریا ہے، یہ اس کے انٹیٹی کا نام ہے، اور سٹاف برانچ سٹاف جو ہے وہ مینیج کرتا ہے برانچ کو، اور سٹاف کے اندر کوئی ایک جو ہے وہ مینیجر ہوتا ہے، وہ ان سٹاف کو بھی مینیج کر رہا ہوتا ہے اور اس برانچ کو باقی جو آپریشنز ہوتے ہیں یا ڈیلی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو مینیج کر رہا ہوتا ہے. اور برانچ کے ٹیبل کے اندر پرائمری کی برانچ نمبر ہے، سٹاف کے اندر سٹاف ہے، فارن کی یہاں پہ یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ ڈٹرمائن کرے گا. مثال کے طور پر یہاں پہ ہم ایک ایٹریبیوٹ بعد میں رکھیں گے جب ہم اس کو فردر ڈیزائن کریں گے لاجیکل لیول پہ کہ کون سا سٹاف جو ہے وہ اس برانچ کو مینیج کر رہا ہے. تو مینیجر کی آئی ڈی یہاں پہ آئے گی، تو اصل میں سٹاف کی ہی آئی ڈی ہوگی اور وہ اس کا برانچ مینیجر ہوگا. تو یہ ریلیشن شپ اس طرح ریئلائز ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ ٹرمینالوجیز ہم نے دیکھ لیے، اور یہ آپ آئی ہوپ کہ آپ کو کلیئر ہو گئی. اگر کوئی مسئلہ ہے تو پھر آپ ہم ڈسکس کر لیں گے اس کو. ایٹریبیوٹس آن ریلیشن شپس. اب جو آپ کے ریلیشن شپ ٹائپ ہوتے ہیں نا ان کے بھی ایٹریبیوٹس ہو سکتے ہیں، اور کبھی کبھی آپ کو آرگنائزیشن کی نیڈ ہوتی ہے کہ آپ ان ایٹریبیوٹس کو بھی اسٹور کریں گے. تو ایٹریبیوٹ کین آلسو بی اسائن ٹو دا ریلیشن شپ ٹو ڈسٹنگوش بٹوین اے ریلیشن شپ ود این ایٹریبیوٹ and an entity. The rectangle representing the attributes is associated with the relationship using a dashed line. تو جو ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں ابھی ہم نے اس کو نام نہیں دیا، لیکن جو ایٹریبیوٹس اس کے ہوتے ہیں وہ آپ یہاں پہ اس کے ساتھ اس طرح لنک کر دیتے ہو. بالکل یہ بھی انٹیٹی کا وہ ہے نوٹیشن ہے، اور آپ نے جو ایٹریبیوٹس ہے وہ آپ نے ایٹریبیوٹ والے کمپارٹمنٹ میں رکھ دیے اور اس کو ڈیش لائن کے تھرو اس ریلیشن شپ ٹائپ کے ساتھ لنک کر دیے. The presence of the date, advert and cost attributes on the advertised relationship indicate the presence of an entity called advertise. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ایک آپ کی ایک اور انٹیٹی آئے گی، ویک انٹیٹی، اور وہ آپ لازمی اپنے ڈیٹا بیس میں اسٹور کریں گے، اور اس کو آپ ایڈورٹ کے ہو یا کچھ بھی آپ کہہ دیں، ایڈورٹائزمنٹس کہہ دیں، ایڈورٹائزز. فار ایگزامپل کنسیڈر دا ریلیشن شپ ایڈورٹائزز. تو یہ جو ہے وچ ایسوسیٹ دا نیوز پیپرز اینڈ پراپرٹی فار رینٹ انٹیٹی ٹائپس ایز شون بلو. کہ نیوز پیپر جو ہے وہ ایڈورٹائز کرتا ہے پراپرٹی فار رینٹ کو، تو کلائنٹ پھر ان کو ویو کرتے ہیں. تو کس ڈیٹ کے اوپر یہ ایڈورٹائز ہوا تھا اور کتنے کاسٹ اس وقت مینشن تھی، تو یہ سارا آپ کے ایڈورٹائزمنٹ یہ جو ریلیشن شپ ٹائپ ہے اس کے ایٹریبیوٹس ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایٹریبیوٹس آن ریلیشن شپ ہے. اسٹرکچرل کانسٹرینٹ. اب یہ جو آپ کے جو اس انٹیٹیز کے درمیان جو ریلیشن شپ بنتے ہیں یا آپ کے انٹیٹیز کے جو ریلیشن شپس ہے ان میں کس طریقے سے اسٹرکچر یا ملٹیپلسٹی جو کانسٹینٹس ہیں اسٹرکچرل کانسٹینٹ وہ کون سے ہیں اور کن کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے، تو وہ ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ کانسٹینٹ شوڈ ریفلیکٹ دا ریسٹرکشن یا کنڈیشنز جو ہے آن دا ریلیشن شپس ایز پرسیوڈ ان دا ریئل ورلڈ.
Example of such constraints include the requirements that a property for rent must have an owner and each branch must have staff. تو اب ملٹیپلیسٹی پہلا ایک اسٹرکچرل کانسٹینٹ ہے. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ دا نمبر اور رینج آف پاسبل اکرنسز آف این اینٹی ٹائپ. ایک ریلیشن شپ میں ایک سائڈ سے کتنے بندے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور دوسرے سائڈ سے کتنے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دیٹ may relate to a single occurrences of an associated entity type through a particular relationship. The most common degree of relationship is binary. Binary relationships are generally referred to as being one to one, one to many, many to many. For example, a member of staff manages a branch. تو usually ایک برانچ کا ایک ہی مینیجر ہوتا ہے. اور a member of staff oversees property for rent. تو property for rent کو ایک سے زیادہ staff جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ون staff can view many properties for rent. اچھا, نیوز پیپر ایڈورٹائزمنٹ پراپرٹیز فار رینٹ. تو ایک نیوز پیپر میں کئی پراپرٹیز کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے اور ایک ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ کئی نیوز پیپرز کے اندر پبلش ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ اکرنسز ہے ملٹیپلیسٹی کے. اب یہ اس کا ایک پراپر فارمیٹ ہے کہ کس طریقے سے آپ ان کو اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. تو 0-1 کا مطلب ہے یا تو جو پارٹیسپیشن ہے اس میں کوئی بھی نہیں ہوگا یا میکسیمم ایک ہوگا اس ریلیشن شپ کے لیے. یا 1-1 کا مطلب ہے کہ ایک سائڈ سے بھی ایک بندہ ہوگا اور دوسرے سائڈ سے بھی ایک ہی ریکارڈ ہوگا. ٹھیک ہے, ایک سائڈ سے بھی ایک ریکارڈ, دوسری انٹیٹی کا بھی ایک ریکارڈ. 0 اور مینی کا مطلب ہے کہ بے شک یہ ایک آپشنل ریلیشن شپ ہے, مے بی کہ ایگزسٹ کرتا ہو, مے بی کہ نہ کرتا ہو. 0 اور مینی انٹیٹیز اکرنسز. اور 1 سے اسٹار کا مطلب ہے کہ ایک سائڈ سے ایک بندہ اور دوسری سائڈ سے مینی ان کو ریلیشن شپ کے اندر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. 5 اور 10 کا مطلب ہے کہ ایک سائڈ سے 5 ہے, دوسرے سائڈ سے 10 ہے. منیمم 5 اپ ٹو اے میکسیمم آف 10 انٹیٹی اکرنسز. 0 کا مطلب ہے یا تو 0 ہوگا یا 3 ہوگا یا 6 سے لے کے 8 تک ہوگا. تو یہ ڈفرینٹ ورژنس ہے ریلیشن شپ کی ملٹیپلیسٹی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. اچھا, اب ملٹیپلیسٹی کے دو پارٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک ہے کارڈینلٹی اور دوسرا ہے پارٹیسپیشن کانسٹینٹ. یہ تھوڑا سا آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور یہ ایگزامپل سے آپ کو سمجھ آ جائے گی صحیح طریقے سے. تو ملٹیپلیسٹی تو دونوں کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ریلیشن شپ کی ایک خاص ہم ملٹیپلیسٹی بتا دیتے ہیں, لیکن ملٹیپلیسٹی ایکچولی کنسسٹ آف 2 سپریٹ کانسٹینٹس. ایک کارڈینلٹی ہے اور دوسرا پارٹیسپیشن ہے. اب کارڈینلٹی کیا ہے؟ Cardinality describe the maximum number of possible relationship occurrences for an entity participating in a given relationship type. یعنی کہ جو ریلیشن شپ ٹائپ کے نمبر آف روز ہے نا, اس کو ہم اس کی کارڈینلٹی کہیں گے کہ وہ جو ریلیشن شپ ہے کتنے بار اس کے وہ اکر کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو جو ریلیشن شپ ٹائپ کو آپ انٹیٹی بنائیں گے اور اس انٹیٹی کے اندر جتنے بھی نمبر آف روز ہوں گے, جس طرح ٹیبل کی کارڈینلٹی تھی رائٹ, اور ڈگری ہم نے دیکھی تھی. تو یہاں پہ اسی طریقے سے ریلیشن شپ کے کتنے ریکارڈز آ گئے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کے, جس طرح کتنے ایڈورٹائزمنٹ جو ہے اس مہینے میں ہم نے کر دیے ہوئے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ کارڈینلٹی ہے. اور دوسرا ایگزامپل ہے the managers relationship has a 1-to-1 cardinality and this is represented by multiplicity range with a maximum value of 1 on both sides of the relationship. یہ چلے اتنا زیادہ وہ نہیں ہے, میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے کہ جو کارڈینلٹی ہے تو نیوز پیپر ایڈورٹائز کرتا تھا پراپرٹی فار رینٹ کو. اب ایڈورٹائزمنٹ والے جو ریلیشن شپ ٹائپ ہے یا جو ویک انٹیٹی بن رہی ہے اس میں کتنے ریکارڈز آ گئے ایک ہفتے کے اندر یا ایک مہینے کے اندر, تو وہ ہم کہیں گے اس کی کارڈینلٹی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب پارٹیسپیشن کو انڈرسٹینڈ کر لیں. پارٹیسپیشن کیا ہے؟ ایک انٹیٹی بھی پارٹیسپیٹ کر رہی ہے ریلیشن شپ میں, دوسری بھی کر رہی ہے. تو پارٹیسپیشن ڈیٹرمائن ویدر آل اور اونلی سم انٹیٹی اکرنسز پارٹیسپیٹ ان اے ریلیشن شپ. سارے کے سارے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں. تو 1-to-1 اگر ہم کہتے ہیں تو یہ ہمیں پارٹیسپیشن بتا رہا ہوتا ہے کہ ایک طرف سے بھی انٹیٹی جو ہے 1 ہے, دوسری طرف سے بھی 1 ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پارٹیسپیشن. اچھا, یہ جو ہم نمبر پھر بتاتے ہیں یہاں پہ یہ آپ نے تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اس میں پارٹیسپیشن کون سا ہے اور اس میں کارڈینلٹی کون سی ہے. تو یہ جو پہلا ہے جس طرح یہ 1 لکھا ہوا ہے, اس 1 سے مراد یہ ہے کہ آل برانچز آر مینیجڈ مینڈیٹری پارٹیسپیشن فار برانچ. یعنی کہ اس سٹاف جو ہے کوئی ایک سٹاف لازمی ہوگا جو مینیجز کے ریلیشن شپ کے اندر برانچز کو مینیج کر رہا ہوگا.
ایک بندہ یعنی کہ ایک منیجر مسٹ ہے، اسٹاف میں سے ایک بندہ لازمی ایک منیجر ہونا چاہیے۔ اگر آپ دوسرے والا دیکھ لیتے ہیں 1، تو 1 برانچ از مینیجڈ بائی 1 ممبر آف اسٹاف، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب وہ ہے کہ آپ ایک برانچ کے لیے دیکھتے ہو کہ کتنے اسٹاف اس کے منیجرز کتنے ہیں، تو یہ اس کی وہ ہے کارڈینلٹی ہے کہ ایک برانچ کو صرف ایک ہی اسٹاف مینیج کر سکتا ہے، ایک اسٹاف کے 2 منیجرز نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ تو جو منیجرز کا ریلیشن شپ بنے گا اس کے اندر صرف ایک ریکارڈ ہوگا ایک برانچ کا اور ایک ہی اسٹاف ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ملٹیپل ہوں گے۔ اچھا 0 اور 1 کے اب اس سائڈ سے مطلب یہ ہے کہ کارڈینلٹی ہے یا جو ریکارڈ ہے، میں بھی کچھ ایسا برانچ ہے جس کے اندر منیجر نہ ہو، یعنی کہ کوئی ایبٹ آباد سٹی کے اندر کوئی 5 برانچ ہے، تو ایک برانچ جو ہے وہ ہیڈ آفس برانچ ہے اور باقی جو ہے وہ لوکل ہے یا کوئی جسٹ چھوٹے چھوٹے برانچز ہے، رائٹ۔ تو اب ہر ایک کے اندر کمپنی جو ہے وہ منیجر نہیں رکھے گی، تو اب اس کیس میں ہم کہتے ہیں کہ ناٹ آل اسٹاف مینیجز برانچز، کہ برانچ کے سائٹ کے اوپر یہ ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ تمام کے تمام اسٹاف جو ہے وہ اس کو مینیج کر رہا ہو، یعنی کہ جتنے بھی اسٹاف اس برانچ کے اندر کام کرتے ہیں تو میں بھی کہ منیجر اس میں کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس 1 کا مطلب ہے کہ برانچ کی پارٹیسپیشن، برانچ کی طرف سے پارٹیسپیشن کیا ہے، تو 1 ممبر آف اسٹاف مینیجز 1 برانچ، اگر تو ہوگا یعنی کہ اگر کوئی منیجر ہوگا تو وہ صرف ایک ہی ہوگا، ٹھیک ہے، اور ایک برانچ کا ایک ہی منیجر ہوگا۔ تو یہ کارڈینلٹی ہے اور یہ پارٹیسپیشن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس سائڈ پہ جو ہے لیفٹ سائڈ کے اوپر جو ہم مینشن کرتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس پارٹیسپیشن ہے، اور جو رائٹ سائڈ کے اوپر فگر ہوتا ہے یہ والا یا اس سائڈ والا، تو یہ ہمارے پاس کارڈینلٹی کو شو کر رہا ہوتا ہے منیجڈ ریلیشن شپ کا۔ پرابلمز وتھ ای آر ڈائیگرام، اب یہ 2 میجر پرابلمز ہوتے ہیں جب آپ انٹیٹی ریلیشن شپ ماڈل بنا لیتے ہیں، تو اس میں ایک ہے فین ٹریپ اور دوسرا ہے چیزم ٹریپ۔ تو فین ٹریپ کیا ہوتا ہے کہ ویئر اے ماڈل ریپرزینٹ اے ریلیشن شپ بٹوین انٹیٹی ٹائپس بٹ دا پاتھ وے بٹوین سرٹن انٹیٹی اکرنسز از امبیگویس، پاتھ تو ایگزسٹ کرتا ہے لیکن امبیگویس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس انفارمیشن ایک خاص قسم کا انفارمیشن جنریٹ نہیں کر پاتے۔ مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو ہزارہ ڈویژن ہے اور اس کے اندر مانسہرہ اور ایبٹ آباد اور یہ برانچز ہیں، اور ان برانچز میں سٹاف کام کرتے ہیں، تو اگر آپ نے ہائرارکی غلط ڈیزائن کر دی ہے جس طرح یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو آپ نے ڈویژن میں آپ کہتے ہو کہ ڈویژن کے اندر کون سے برانچز آپریٹ کر رہے ہیں وہ آپ نے اس سائڈ پہ رکھ دیا، اور ڈویژن کے لیفٹ سائڈ کے اوپر آپ نے برانچ کو سٹاف کو ڈائریکٹلی برانچ کے ساتھ لنک کر دیا، حالانکہ اصل میں سٹاف جو ہے وہ برانچ کے اندر کام کرتے ہیں اور برانچ جو ہے وہ ڈویژن کے اندر ہوتے ہیں، رائٹ۔ ہائرارکی ہم نے چینج کر دی ہے۔ اب اگر میں یہ انفارمیشن جنریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کون سا سٹاف کس برانچ کے اندر کام کرتا ہے، تو میں نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں پہ پاتھ ایمبیگویس ہے، تو یا تو مجھے ان دونوں کو لنک کرنا پڑے گا یا مجھے اس کو ری ارینج کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں فین ٹریپ، کہ آپ نے اپنے انٹیٹیز کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ اس طریقے سے سیٹ کر دیے کہ اس سے کچھ ٹائپ کے انفارمیشن جنریٹ نہیں ہوتے اور جو پاتھ وے ہے وہ ایمبیگویس ہوتا ہے۔ تو اگر میں آپ سے کہوں کہ کس برانچ کے اندر کتنا سٹاف کام کرتا ہے وہ بھی آپ فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے، رائٹ۔ لیکن اگر میں اس کو ری ارینج کر لیتا ہوں، میں کہتا ہوں اچھا ڈویژن کے اندر، ڈویژن جو ہے اس کے اندر برانچز ہوتے ہیں اور برانچ کے اندر سٹاف کام کرتا ہے، تو اب یہ انفارمیشن میں بڑا ایزیلی ڈٹرمائن کر سکتا ہوں کہ کون سا سٹاف کس برانچ میں کام کرتا ہے اور کس ڈویژن کے اندر کون سے برانچز آپریٹ کر رہے ہیں۔ تو اب میرے پاس انفارمیشن جنریٹ کرنا پراپر ہے، تو ایک ہائرارکی تھی انٹیٹیز کے درمیان میں، اور جب میں نے اس کو پراپر کر دیا تو اب میرے پاس ایک لاجیکل کچھ ریلیشن انفارمیشن جو ہے وہ جنریٹ کرنا پاسبل ہے، جبکہ پہلے اگر یہ آپ نے غلط ڈیزائن کر دیا تو پاتھ تو ایگزسٹ کرتا ہے برانچ سے سٹاف کی طرف، لیکن کچھ انفارمیشن آپ جنریٹ نہیں کر پاتے، تو اس کو ہم کہتے ہیں فین ٹریپ، تو اس سے آپ نے بچنا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ چیزم ٹریپ ہے، اس میں پاتھ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا سرے سے، ٹھیک ہے۔ ویئر اے ماڈل سجیسٹ دا ایگزسٹنس آف ریلیشن شپ بٹوین انٹیٹی ٹائپس بٹ دا پاتھ وے ڈز ناٹ ایگزسٹ بٹوین سرٹن انٹیٹی ٹائپس، تو یہاں پہ کچھ انٹیٹیز کے درمیان ریلیشن شپ ایگزسٹ نہیں کرتا، لہٰذا آپ اس سے وہ انفارمیشن جنریٹ نہیں کر پاتے۔ مثال کے طور پر برانچ ہے سٹاف، اور سٹاف جو ہے اوورسیز پراپرٹی فار رینٹ، ٹھیک ہے۔ اب اگر میں یہ دیکھنا چاہوں کہ کس برانچ کے اندر کون سے پراپرٹی فار رینٹ اویلیبل ہے، تو یہ اوپر والے اس سے میں یہ انفارمیشن جنریٹ نہیں کر پاتا،
تو مجھے پھر کیا کرنا پڑے گا، مجھے برانچ اور پراپرٹی کے درمیان پاتھ کریٹ کرنا پڑے گا. تو اب جب میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے برانچ جو ہے وہ آفر کرتا ہے پراپرٹی فار رینٹ کو، اب میں بتا سکتا ہوں کہ کس برانچ کے اندر کون سے پراپرٹی فار رینٹس اویلیبل ہے، یا کون سی پراپرٹی کس برانچ کے تھرو اویلیبل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انفارمیشن اب میں تب کریٹ کر سکتا ہوں. تو یہاں پہ یعنی کہ انٹیٹیز کے درمیان میں پاتھ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو اگر ایگزسٹ نہیں کرتا تو پھر آپ کچھ خاص قسم کی انفارمیشن جنریٹ نہیں کر پاتے. اور ہمارا ٹارگیٹ تو یہی ہے کہ جو ایگزسٹنگ فیکٹس یا فگرس پڑے ہوئے ہیں ان سے ہم میننگ فل انفارمیشن اس بزنس کے لیے کریٹ کر سکیں. رائٹ، تو آپ نے چیزم ٹریپ سے اور فین ٹریپ سے بچنا ہے. تو فین ٹریپ میں کیا تھا، وہاں پہ پاتھ ایگزسٹ کرتا ہے لیکن ایمبیگوس ہوتا ہے اور آپ خاص انفارمیشن جنریٹ نہیں کر پاتے. چیزم ٹریپ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پاتھ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، تو آپ کو پاتھ کریٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں. اچھا، اب یہ ایک سمپل سا ڈائیگرام ہے ڈریم ہوم کے اسٹڈی کا، اور اس کو آپ بک میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اور یہاں پہ شاید اوپر پورا وہ نظر نہیں آ رہا، لیکن بہرحال آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اب آپ نے ای آر ڈائیگرام کیسے بنانے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ جو پراپرٹی فار رینٹ ہے اس میں ہم اگر سٹارٹ لیتے ہیں سٹاف سے. ٹھیک ہے، تو سٹاف کیا کرتا ہے، وہ مینیج کرتا ہے برانچ کو. برانچ کا ایک مینیجر ہوتا ہے اور سٹاف کے اندر ایک سپروائزر ہوتا ہے، وہ باقی سٹافس کو سپروائز کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا برانچ کا جو مینیجر ہوتا ہے وہ پھر رجسٹریشن میں اپروو کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، رجسٹریشن کے اوپر یہ سائن کرتا ہے اور سٹاف اس کو پریزنٹ کرتا ہے. کیا چیز وہ رجسٹر کرتا ہے، وہ نئے نئے کلائنٹس کو اپنے برانچ کے اندر رجسٹر کرتا ہے کہ یہ ہمارا نیا کلائنٹ آ گیا، اور یہ کلائنٹ کس ڈیٹ کے اوپر اس نے ہمیں جوائن کر دیا وہ اس نے ریکارڈ کر دیا. اسی طریقے سے ایک سٹاف جو ہے وہ مینیجر کب بنائے اور اس برانچ کو اس نے کب سے مینیج کرنا سٹارٹ کی ہے. تو مینیجر سٹارٹ ڈیٹ اور اس کو بونس کیا ملا ہے، یہ انفارمیشن نہ آپ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں نہ ادھر، بلکہ اس کو یہ جو ریلیشن شپ ہے اس کے اپنے ایٹریبیوٹس ہیں کہ اس والے مینجمنٹ کو جو اس ڈیٹ پہ سٹارٹ ہوا تھا اس کو بونس کتنا تھا اور وہ کس سٹاف کو پھر مل گیا تھا. تو یہ ایک ایسوسیٹیو یا ریلیشن شپ ٹائپ انٹیٹی آ گئی ہے، ویک انٹیٹی، اور یہ دونوں اسٹرانگ ہے. اور اسی طریقے سے یہ ایک کمپلیکس ریلیشن شپ ہے اور ڈیٹ جوائن کے اوپر کلائنٹ جوائن کرتا ہے. اچھا، اب کلائنٹ نے جوائن کر دیے تو کلائنٹ کیا کرے گا آگے، وہ اپنی پراپرٹی فار رینٹ جو ہے وہ دیکھے گا ان کو، اور اپنے پریفرنسز جو ہے وہ اسٹیٹس کرتا ہے اپنے پریفرنسز کو، یعنی کہ ہر بندہ اپنے اپنے پریفرنسز جو ہے وہ اسٹور کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ کچھ کلائنٹ جو ہے وہ ہولڈ کرتے ہیں لیزز کو، یعنی کہ آپ نے کرائے پہ لے لیا. رائٹ، اور لیز جو ہے وہ کون آپ کلائنٹ کو دیتا ہے، وہ پراپرٹی فار رینٹ جو ہوتی ہے وہ لیز کی جاتی ہے کلائنٹس کو. کون اس کو کرتا ہے، پراپرٹی اونر کرتا ہے. رائٹ، تو یہ بھی ایک بڑا کمپلیکس قسم کا وہ ہے انٹیٹی ہے پراپرٹی فار رینٹ، کہ پراپرٹی کون سی ہے، اس کا بزنس اونر کون سا ہے، اس کا پرائیویٹ اونر کون ہے، اور کس نیوز پیپر میں یہ ایڈورٹائز ہوا تھا، ایڈورٹائزمنٹ کا ڈیٹ کیا تھا. تو یہ ایک چھوٹا سا جو سیناریو ہے ڈریم ہوم یا ایک ریئل اسٹیٹ بزنس کا، وہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ آپس میں کس طرح لنکڈ ہے. تو یہ ایک کنسیپچول ریلیشنل اسکیما آ گیا ہے، کنسیپچول لیول کا ایک ڈیزائن آ گیا ہمارے پاس، اور اس کو ہم کہتے ہیں انٹیٹی ریلیشن شپ ماڈلنگ. یعنی کہ انٹیٹیز ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے درمیان میں ریلیشن شپ ہے، اور یہ ہم نے ایک پیج کے اوپر ماڈل کر دیا، جو ہمارے اس لیکچر کا اینڈ آبجیکٹیو تھا کہ ہم نے ای آر ماڈلنگ سیکھنی ہے. تو اب یہ کیسے سٹارٹ کرنی ہے، کیسے سیکھنی ہے، وہ آگے ہم پریکٹس کریں گے. اب کیا چیزیں آپ کو ای آر ڈائیگرام میں کرنی چاہیے اور کیا نہیں کرنی چاہیے. تو ہائی کوالٹی ڈیٹا ماڈل گیوز این امپریشن آف دا بزنس ایٹ ریپرزینٹ. آپ کو پورے بزنس کی سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا چیزیں ایسے اسٹور ہوتی ہے، ایسے ریلیٹ کرتی ہے، اور اس سے اس طرح کی انفارمیشن جنریٹ کرنا آسان ہے. تو 5 پرسپیکٹیو ٹو چیک کیا ہے، یہ آپ نے 5 طریقوں سے اس کو دیکھنا ہے کہ جو میرا ماڈل ہے کیا وہ ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا ہے کنسیپچول کریکٹنیس. اس میں ڈز اٹ ریپرزینٹ دا بزنس کانسیپٹ آف دا انٹرپرائز. جس آرگنائزیشن کے لیے آپ نے اس کو ماڈل کیا ہوا ہے، کیا اس کے تمام کانسیپٹ کو یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے. اگر تو کوئی مسنگ ہے، کوئی اس کے بزنس پروسیس کے کچھ کانسیپٹ مسنگ ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ کانسیپچولی کریکٹ نہیں ہے. کانسیپچولی کمپلیٹنیس. ڈز اٹ ڈسکرائب دا فل اسکوپ آف دا انٹرپرائز. یعنی کہ اگر کچھ کانسیپٹ ہے لیکن اس کے جو لیول آف ڈیٹیلز آپ اسٹور کرنا چاہتے ہیں، جس طرح ایڈورٹائزمنٹ کا آپ نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے، کہ کون سی پراپرٹی کس نیوز پیپر میں کس ڈیٹ کے اوپر کتنے کاسٹ کے ساتھ ایڈورٹائز ہوئی تھی. تو یہ کیا سارا اس
پورے اسکوپ کو کور کر رہا ہے، یا آپ نے جسٹ یہ ریکارڈ کرنا ہے کہ بس ایک پراپرٹی جو ہے وہ ایڈورٹائز ہو گئی تھی، ڈیٹ سیٹ، آپ نے اس کا کاسٹ اور اس کا سٹارٹ اور اینڈ ڈیٹ اور یہ چیزیں آپ نے اس میں اسپیسیفائی نہیں کی. تو کمپلیٹنس میں آپ کا جو اسکوپ جتنا انٹرپرائز کو چاہیے ہوتا ہے، کیا وہ پورا کمپلیٹ ہے، اتنے لیول تک آپ اس کو چیزوں کو اسٹور کر رہے ہیں جتنے لیول تک چاہیے. ٹھیک ہے، تو کنسیپچول کمپلیٹنس. تیسرا ہے سینٹیکٹک کریکٹنس، کوئی مسئلے نہ ہو اس کے اندر. آر دا سمبلز یوز اکارڈنگ ٹو دیئر ڈیفینیشنز، کہ انٹیٹی کا جو نوٹیشن ہے، ایٹریبیوٹس کو کہاں پہ مینشن کرنا چاہیے، اور پرائمری کی کو کیسے ریپرزینٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ نے کوئی نوٹیشن غلط تو یوز نہیں کی ہے، وہ ایمبیگوٹی تو نہیں کریٹ کریں گے. تو سینٹیکٹیکلی بالکل کریکٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، سینٹیکٹک کمپلیٹنس از دا ڈائیگرام فلی ڈیولپڈ ان آل اٹس ڈیٹیلس، یا اس میں کچھ مسنگ ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ڈائیگرام کے اندر کوئی پارٹس یا کوئی ریلیشن شپ یا کوئی فین ٹریپ، چیزن ٹریپ وغیرہ کے ایشوز تو نہیں ہے، ہر لحاظ سے یہ کمپلیٹ ہے. اور انٹرپرائز اویئرنیس جو ففتھ اس کا ہے چیک، کہ از دا ماڈل نیچرل ٹو دا انٹرپرائز، اسٹیبل ان اسکیلیبل، کیا اس میں فردر فیوچر میں انہینسمنٹ پاسبل ہے. اگر اسٹاف کے علاوہ اس کے اندر کچھ اور چیزیں آ جاتی ہے، کہ سپوز اسٹاف جو ہے وہ اسپیشل اسٹاف جس کو آپ بونسز دیتے ہیں، یا آپ کے پریمیم یا کلائنٹ کے جو ہے ان کو آپ فردر ڈیوائڈ کرتے ہیں، کہ میرا پریمیم کلائنٹ، میرا جو ہے وہ نارمل کلائنٹ، یا آپ کہتے ہیں انیشیل کلائنٹ. تو پریمیم اور آپ کے نارمل کلائنٹس اور ہر ایک کو آپ ڈفرینٹ طریقے سے پھر بونسز یا ان کا ڈسکاؤنٹس وغیرہ آپ دیتے ہیں. تو اس لحاظ سے کیا آپ کا جو انٹرپرائز کا جو آپ نے ماڈل بنا لیے، کیا وہ اسٹیبل ہے اور اسکیلیبل ہے کہ نہیں ہے. اسکیلیبلٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ سافٹ ویئر میں ایکسٹرا فیچر لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسٹیبل کا مطلب یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ ہے دے آر آلویز ریلائبل. ٹھیک ہے، وہ بالکل صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں، ان میں کوئی ایشوز نہیں ہے. اچھا، اب اس پریکٹس کو پریکٹیکلی کرنے کے لیے یہ آپ کا اسائنمنٹ نمبر 1 یہ ہے آپ کا، کہ آپ نے اپنے سیمسٹر پروجیکٹ کا پروپوزل مجھے ایک پیج کا دینا ہے، جس کے اندر ایک پیراگراف میں آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا بنانا چاہتے ہیں، اور اس کا پروجیکٹ کا نام ہوگا، گروپ ممبرز ہوں گے، اور گروپ کا جو لیڈر ہے وہ. تو یہ ایک چھوٹا سا اسائنمنٹ ہے، اور جسٹ ٹو اسٹارٹ یور سیمسٹر پروجیکٹ. ٹھیک ہے، تو اس کا وہ اسائنمنٹ نمبر 1 ہے، سی آن لائن پہ میں آج اپلوڈ کروں گا، وہ آپ نے سبمٹ کرانا ہے. اور دوسرا اسائنمنٹ ابھی آپ کا یہ ہے کہ سالو دا کمپلیٹ ایکسرسائز آف چیپٹر 11، جو ہمارا بک ہے، ٹیکسٹ بک ہے، آن لائن اویلیبل ہے، 4th ایڈیشن. اس کا آپ نیٹ کے اوپر PDF کے ساتھ سرچ کریں تو آپ کو یہ مل جاتا ہے، نہیں تو میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. تو یہ جو بک ہے، اس کا جو چیپٹر نمبر 11 ہے، اس کا پورا ایکسرسائز آپ لوگوں نے سالو کرنا ہے ہینڈ ریٹن، اور اس کے امیجز وغیرہ جو ہے وہ تصویریں لے کے وہ پھر آپ سے میں لائیو سیشن میں دیکھوں گا، یا آپ اس کو سی آن لائن کے اوپر اپلوڈ کرو گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہینڈ ریٹن اسائنمنٹ ہے، اور یہ آپ نے لازمی سالو کرنے ہیں. دوسرا جو اس کا پارٹ ہے، ڈرا ایئر ڈائیگرام فار یور سیمسٹر پروجیکٹ. تو یہ ابھی ڈیو نہیں ہے، یعنی کہ ایک ہفتہ ہے اس کے اندر، کیونکہ ہم فردر اور بھی ایگزامپلس کریں گے ایئر ڈائیگرام کو بنانے کے. تو اس کے بعد جو ہے یہ آپ کا جو سیمسٹر پروجیکٹ آپ نے سلیکٹ کر دیا ہوگا، اس کا آپ نے ایئر ڈائیگرام بنانا ہے. اس میں آپ نے انٹیٹیز آئیڈینٹیفائی کرنی ہے، ان کے جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ کرنے ہیں، ریلیشن شپ بنانے ہیں، ریلیشن شپ جو ٹائپ آپ بناؤ گے ان کے آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی میں نے ان کے کوئی ایٹریبیوٹس ہے یا نہیں ہے. تو پھر آپ نے ریلیشن شپ ٹائپ ایٹریبیوٹ ایڈ کرنا ہے. تو آپ کے سیمسٹر کے پروجیکٹ کا ایک ایئر ڈائیگرام آ جانا چاہیے. تو اب یہ آپ جتنا زیادہ کیس اسٹڈیز کے ساتھ آپ پریکٹس کرو گے، اتنا آپ کا یہ نالج آہستہ آہستہ انکریز کرے گا. آپ کافی ساری غلطیاں کرو گے اس میں، تو آپ جو مجھے اپنا ایئر ڈائیگرام سبمٹ کراؤ گے وہ میں ریویو کروں گا، اور گروپ وائز جو ہے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے یہ غلطیاں کی ہے. تو لیکچر نمبر 6 جو تھا وہ ہمارا آج اتنا ہی تھا، اور نیکسٹ جو ہے وہ پھر ہم لیکچر نمبر 7 سٹارٹ کریں گے. اور میرے خیال میں ریکارڈنگ میں سٹاپ کر لیتا ہوں.